سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو لگ رہا تھا کہ حکومت ٹائم گین کر رہی ہے، لیکن پھر جب آپ لوگوں نے ایک سرٹن ڈیڈ لائن رکھی کہ 31 جنوری میں بات چیت ہو اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور ڈیڈ لائن رکھی گئی کہ جو 2 ڈیمانڈز ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک ڈیمانڈ بھی نہیں مانی جاتی ہے تو بھی مذاکرات ختم ہو جائیں گے. تو اب لگ یہ رہا ہے، خبریں تو ویسے سرکولیٹ کر رہی ہیں، آفیشلی نہیں کہا گیا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید 9 مئی کے حوالے سے حکومت کمیشن بنانے پہ اگریڈ نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک شرط مان لے اور ایک شرط نہ مانے گورنمنٹ یا اس کے اتحادی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیسے آگے چلے گی؟ تھینک یو ثنا، بہت مہربانی آپ کی. اس بارے میں خان صاحب نے خود پالیسی بیان دیا ہے. 3 دن 4 دن پہلے انہوں نے بالکل کلیریفائی کر دیا تھا، بیکاز اس وقت نظر آ رہا تھا جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ تھوڑا سا ذرا اس بات کو ڈریگ کریں گے، لمبا کرنے کی کوشش کریں گے. ہفتے کو 2 ہفتے 2 2.5 ہفتے 3 ہفتے کر کے اس طریقے سے یہ لوگ چاہیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ لٹک جائے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ اگر اگلے سیشن تک یہ کمیشنز بنانے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کرتے، وچ از ان دی افرمیٹیو، یعنی کہ وہ نہیں بناتے، تو اس کے بعد مذاکرات جاری نہیں رکھے جائیں گے. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جی جاری رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اس دفعہ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ، اس میں کیٹیگوریکل ہے کہ اس کے بعد مذاکرات جاری نہیں رکھے جائیں گے. سو یہ ہماری پارٹی کی پالیسی اس وقت ہے، اسی کے اوپر ہم قائم ہیں اور یہی سب کچھ ان تک پہنچا دیا کی بات کر رہی ہوں، یعنی جو 2 ڈیمانڈز ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر پوری نہ ہوئی، دونوں 9 مئی 26 نومبر دونوں کے بارے میں کمیشنز بنیں گے. اور وہ اور ہم نے اس کی بائی دا وے اس کے بارے میں لیگل انپٹ بھی لے لیا. اس کے بعد ہی ہم نے یہ ڈیمانڈز پیش کیے تھے اور لیگل انپٹ جو ہے اس نے بتایا ہے کہ جی اس کے راستے میں کوئی کوئی کانسٹیٹیوشنل کلاس جو ہے وہ حائل نہیں ہوتی. کمیشنز بن سکتے ہیں، انویسٹیگیٹ کریں گے. دوسری شرط جو ہے وہ سر وہ سیاسی قیدیوں کی ہے نا، اس کے اوپر بھی تو لیکن ابھی بات چیت ہو رہی ہے. تو اگر فار ایگزامپل دونوں کمیشنز بن جاتے ہیں اور اگر سیاسی قیدیوں کی رہائی میں ابھی ٹائم لیا جاتا ہے کیونکہ کئی کے کیسز چل بھی رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا پھر کوئی کمپنسیٹ کیا جائے گا گورنمنٹ؟ ہم نے رہائی مانگی نہیں ہے، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کے جو آرگنز ہیں جو غلط طریقے سے عدالتوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، ان کی بیلز کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ججز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ اپنے آپ کو یہ پریشر جو ٹیکٹکس ہیں یہ ڈالنا چھوڑ دیجئے. باقی ہم اپنا جو مقدمہ ہے وہ عدالتوں میں ہی لڑیں گے اور یہ سب بیل آؤٹ جو ہیں وہ عدالتوں سے ہی ہوں گے. تو یہ ہم ان سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے ہیں، صرف وہ جو بیجا انفلوئنس کر رہے ہیں اسٹیٹ اپریٹس کو، جو جوڈیشری کو، اس کو ختم کریں اور معاملات کو آگے بڑھنے دیں. آپ کے خیال میں کہاں لوور کورٹس میں وہ کر رہے ہیں یا ہائی کورٹس میں کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ میں، جہاں کیسز پی ٹی آئی کے ہیں؟ دیکھیے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. بلکہ میں نے تو اپنے یہ لاسٹ آرٹیکل میں لکھا بھی ہے کہ اب عدلیہ جو ہے وہ ان کے کوئی بالکل وہ پلر نہیں رہا جو تھرڈ پلر ہے، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کے کانٹیکسٹ میں آپ کا عدلیہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگن کے طور کے اوپر، ایک انڈیپینڈنٹ پلر کے طور کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، وہ اب نہیں ہو رہا. اور یہ معاملات کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اب یہ نئے ججز بھی انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 2 ججز اپوائنٹ کیے ہیں انہوں نے. تو چاہیں گے یہ کہ جو یہ پہلے کرتے آئے ہیں کہ اپنی پسند کے بینچز بنائیں، اپنی پسند کے فیصلے لیں اور معاملات کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں. لیکن یہ ہوگا نہیں. اب بالکل یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے یہ سارا قصہ جو ہے. اچھا چلیں، یہ تو ویسے اگر تو ایسا ہے کہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے پھر ہم بالکل ایک ڈیفرنٹ پکچر دیکھیں گے یا ڈیفرنٹ پکچر ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن سر جو گورنمنٹ ہے آپ کے خیال میں یہ کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ ایک طرف وہ بھی بات چیت کر رہے ہیں، آپ کی جماعت نے تو کچھ ہولڈ کیے ہیں، مطلب لوگوں کو جو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ان کو منع کیا ہے وہ ایسے نہ بیانات دیں. لیکن نون لیگ میں ابھی بھی جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی خواہش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ جائیں اور وہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، تو ان کو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے ہماری کنٹینشن شروع سے یہ رہی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اور ہم نے ہمیشہ کہا تھا، اور اس کے اوپر ہمیں کرٹیسزم بھی بہت ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے. ہم نے کہا تھا جی کہ جو پاور ہے جس کے پاس اس سے بات چیت ہونی چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس چیز میں ہماری کوئی ہم لوگوں نے اس سے ویور نہیں کیا. وہ کنسسٹنٹ ایک ہماری کنٹینشن رہی ہے. کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی فرینکلی جو میری ذاتی اس کے اوپر رائے ہے وہ یہ ہے جی کہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی بلکہ ان کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے.
یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ مقرر انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. شاید جو لوگ ہیں دوسرے جن کے پاس طاقت ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں, رائٹلی سو. تو یہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہے, ان کا پلیٹ فارم استعمال ہو کے بات انہی کے ساتھ ہوگی, فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں, انہوں نے نہیں کرنے, بیکاز ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ میری کنٹینشن ہمیشہ سے ہے, اور بائی اینڈ لارج یہی پارٹی کی کنٹینشن تھی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی انڈائریکٹلی بات انہی سے ہو رہی ہے. جی بالکل. اچھا نہیں, لیکن وہ تو اون نہیں کرتے نا, حکومت کہہ رہی ہے, حکومت نے تو کہا ہے کہ مذاکرات تو ہم, اگر آپ کو عرفان صدیقی صاحب کا سٹیٹمنٹ یاد ہو, انہوں نے کہا جی آپ بیک ڈور بات کر رہے ہیں, کبھی فرنٹ ڈور بات کر رہے ہیں, تو دو جگہوں سے بات نہیں کریں. تو یہ وہ آپ کو تنقید کر رہے ہیں یا وہ ان سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں, ہم اپنی کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے کہ ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم جس کے ساتھ چاہیں بات چیت کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ چاہیں ہم انگیج کر سکتے ہیں, یہ رائٹ کوئی لے نہیں سکتا. اگر عرفان صدیقی صاحب کو اس بارے میں کوئی تکلیف ہے تو وہ فرینکلی وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ اس کو حل کریں. یہ انہی سے مستعار لی ہوئی طاقت کے بل بوتے کے اوپر یہ اس وقت مسند اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ان کو ذرا شیشے میں پہلا اپنا چہرہ دیکھ لینا چاہیے, اس کے بعد بات کریں ہمارے بارے میں.